بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ کوچنگ کلاس آپ کے خلفائے راشدین کے حوالے سے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مختلف ایگزامس اور انٹرویوز وغیرہ میں پوچھے جا سکتے ہیں اور ریپیٹڈ ہیں یا اکثر پوچھے گئے ہیں۔ خلفائے راشدین کو انگریزی زبان میں پائس خلیفس کہا جاتا ہے۔ پائس نیک کو کہتے ہیں، خلیفس ان کا پیریڈ آف رائن REGIN رائن یعنی ان کا دور حکومت وہ 30 سال پر محیط ہے۔ 30 سال تک انہوں نے عالم اسلام پر حکومت کی۔ راشدین، کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے راشدین سے کیا مراد ہے؟ خلفائے راشدین، راشد یا راشدین، راشد اس کا واحد ہے اور راشدین اس کی جمع ہے۔ راشد کہتے ہیں on the straight way, a person on the straight way، وہ شخص جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہو۔ چونکہ ان خلفاء نے 30 سال تک صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس لیے اسی نسبت سے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، عبداللہ ان کا اصل نام تھا، اور والد کا نام ابو قحافہ تھا، ابو قحافہ۔ اور ان کا تعلق قریش کے ایک مشہور قبیلے، قریش کے 12 ذیلی شاخ تھے، قریش کے 12 ذیلی شاخ تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم ایک شاخ تھا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ بنو تمیم، ان کا تعلق بنو تمیم سے ہے، یہ بھی ایک شاخ تھا، بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا نام میں نے پہلے بتایا، وہ ابو قحافہ تھا۔ سب سے پہلے ان کے دور کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں، لیکن میں اصل میں ان کے دور کی طرف آتا ہوں کہ ان کے دور میں سب سے جو بڑا فتنہ اٹھا وہ کون سا تھا؟ وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، یعنی نبیوں نے جھوٹے دعوے کیے اور ان کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر نے کافی قربانیاں دی، اور ان کے رائن میں، ان کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ یہ وہ مشہور جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی مدعی نبوت تھا ان کا قلعہ کما کیا اور ان کا سر کاٹ دیا، ان کی بےخنی کی جنگ یمامہ میں، اور مسلمہ کذاب۔ اس کے علاوہ سجا نامی عورت نے بھی دعویٰ کیا، ان کے خلاف بھی نمٹے، اور ختم نبوت کے حق میں سب سے پہلی آواز جو تاریخ میں بلند ہوئی وہ حضرت صدیق اکبر نے جو ہے وہ کی۔ اور یہ جنگ جو تھی، جنگ یمامہ، یہ ہجرت کی 11ویں سال لڑی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ان خلافت کے لیے ان سے جو بیعت کی گئی، ان کو خلیفہ بنایا گیا، سب سے پہلے ووٹ کاسٹ یا بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پرسنلٹی ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد پر بیعت کی اور ان کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کی نگاہ حضرت خالد بن ولید پر پڑی۔ خالد بن ولید یہ سیف اللہ ہے، اور بعد میں تمام جنگوں میں جو ہے انہوں نے نہایت جانفشانی سے جو ہے وہ لڑے اور کفار کو شکستیں دی، اور جنگ یمامہ میں ان کے گوہر جو ہے وہ دنیا پر آشکار ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی فتنہ، دوسرا فتنہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر کے دور کا؟ وہ فتنہ ہے منکرین زکوٰۃ کا۔ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، لیکن ان کے خلاف بھی نہایت بہادری سے جو ہے وہ نمٹے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا جو دور ہے یہ چونکہ 2 سال پر محیط ہے، 2 سال میں قضا، چیف جسٹس آف دا اسلامک کورٹ وہ کون تھے حضرت صدیق اکبر کے دور میں؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء تھے۔ یہ کیا تھے؟ قاضی القضاء۔ اور اس کے بعد
ان کے دور میں کچھ علاقے فتح ہوئے. ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کن علاقوں پر ان کے دور میں لشکر کشی کی گئی یا فتح ہوئے. تو ایلا کا علاقہ ہے عراق فتح ہوا، اور شام کے بعض علاقے جو ہے ان کے دور میں فتح ہوئے. 2 سال کے بعد یہ فوت ہوئے. جنازے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ان کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں ان کو دفن کیا گیا. اور یہ پہلی شخصیت ہے، پہلی پرسنالٹی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں کہ وہ کب خلیفہ بنے، کون سا دن تھا، اور کون سا سال کون سا تھا، اور دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا. تو منگل کا دن تھا. منگل کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اسلامی دنیا کے خلیفہ بنے. جمادی الثانی جو تھی وہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ تھی. جمادی الثانی JI لکھا جاتا ہے. جمادی الثانی کی وہ 22 تاریخ تھی، اور ہجرت کا 13واں سال تھا. 13 ہجری بڑی ہے سے جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ کافی اس طرح کا دور ہے جس میں کافی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی عالم اسلام میں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو اولیات عمر کہا جاتا ہے. اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ اولیات عمر سے وہ نئے جو ہے چیزیں اور نئے احکامات، مثلا پولیس کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، اور اس کے علاوہ مختلف اس طرح کے امور ابھی میں ساتھ بتانے والا ہوں. اولیات عمر وہ چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اسٹیٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. سن ہجری کی بنیاد رکھی. اچھا یہ پوچھا جاتا ہے سن ہجری کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو یہ 21 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رکھی گئی. یہ آپ نوٹ کریں، یہ نیا ٹیکنیکل سوال ہے. 21 ہجری کو سن ہجری کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی. اور سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی ان کے دور میں وہ جنگ یرموک لڑی گئی. جنگ یرموک روم کے خلاف. یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی. اسی طرح ایک بہت بڑی جنگ دوسری سپر پاور، ایک سپر پاور روم اور ایک سپر پاور ایران یعنی فارس کے خلاف بھی جو ہے وہ جنگ قادسیہ لڑی گئی، جس میں کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی. اس کے علاوہ جنگ یرموک میں خالد سیف اللہ نے جو ہے وہ رومیوں کو شکست دی، اور 2 سپر پاور جو ہے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے. جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص، اور یرموک میں حضرت خالد بن ولید تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک علیحدہ اسٹیٹ کا سفر کیا. وہ کون سا اسٹیٹ تھا؟ تو وہ بیت المقدس چلے گئے. بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس کی چابیاں باقاعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی. بیت المقدس جاتے ہوئے کس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا جانشین بنایا مدینہ میں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا. کہاں پر جانشین بنایا؟ مدینہ میں. اور یہ ان کا سب سے بڑا سفر تھا. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے، نیا ٹیکنیکل سوال ہے اور باقاعدہ میں نے اس کو ڈھونڈا ہے کہ کتنے شہر فتح ہوئے. فتوحات کا دور ہے، مسلمان ایک اندھی کی طرح اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے. 1036 شہر فتح ہوئے. 1025 بلاد. بلد شہر کو کہتے ہیں بلد، اور بلاد جو ہے وہ شہروں کو کہتے ہیں. 1036 بلاد جو ہیں وہ ان کے دور میں جو ہے وہ کیا ہوئے؟ وہ ان کے دور میں فتح ہوئے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کب شہید کیا گیا. آپ کو 644 میں شہید کیا گیا. 644 عیسوی ہے. یہ 644 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. آپ کو شہید کرنے والے وہ ایک فارسی غلام تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا. ابو لولو فیروز یہ فارسی غلام ہے. ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز نے ان پر حملہ کیا، اور جب آپ صبح کی نماز کی امامت کر رہے تھے اس وقت آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے. ہمارے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. مزید اس سلسلے کو خلفائے راشدین کے سلسلے کو سلسلہ وار جو ہے وہ چلائیں گے.
تو آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو.